ان سے لوح و قلم بنایا، کعبہ مقدسہ کو بیت الحرم بنایا، جس ذات وحدہ نے عرب و عجم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، اے حلیم ابی کے پیارے سرے عرش جانے والے، امت کے غم میں ہردم آنسو بہانے والے، مولا علی کی خاطر سورج پھرانے والے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے ڈھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نہ ایک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ میرے نام فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، اور سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھی شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ فرماتے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ غوث اعظم نمنے بے سرو ساما مددے، قبلے بھی مددے کعبے ایما مددے، قادری نعرویا غوث اعظم میں زنم، دنز شیخ احمد رضا خاں قطب عالم میں زنم۔ آئیے محبت و احترام ساتھ مقصد کائنات، مقصود کائنات، وجہ تخلیق کائنات، بینائے کائنات، ہم سبحت والی احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحت و ثنا کے اس فرمان عالی شان عمل کریں جس کے بارے میں مدینے والے آقا فرماتے لوگوں جب تم اپنے گھروں میں داخل ہوا کرو تو سب سے پہلے گھر والوں کو سلام کیا کرو۔ میرے آقا کے غلاموں نے عرض کیا یا رسول اللہ جب گھر میں کوئی نہ ہو دروازہ میں کھولو تب کس کو سلام کروں گا؟ مدینے والے آقا فرماتے ہیں جس کے گھر میں کوئی نہیں ہوتا ہے اس مومن کے گھر میں میں ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ بول دیں آپ۔ آئیے میرے سلام کا جواب دے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے آقا فرماتے جب کوئی غلام درود پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے تحفے کو میری بارگاہ میں مدینے میں لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ جب کوئی دل سے درود پڑھتا ہے تو میں اس کی آواز کو خود سنتا ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹرز، بڑے بڑے انجینئرز، بڑے بڑے علماء فصحاء، بڑے بڑے نیتاؤں کی تو باتیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، بڑے بڑے ملکوں کی پردھان منتری کی تو باتیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، لیکن مدینے والے آقا کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ افسر امروہی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ جس جگہ آپ کا نقش کفے پا ہوتا ہے اس پہ لکھا ہوا منزل کا پتہ ہوتا ہے، بات تو جب ہے مدینے کی ہو عظمت دل میں، ورنہ گھر مدینے میں بنا لینے سے کیا؟ بات تو جب ہے مدینے کی ہو عظمت دل میں، گھر مدینے میں بنا لینے سے کیا ہوتا ہے؟ میرے آقا فرماتے جب کوئی درود پڑھتا ہے دل سے تو فرشتے اس کے تحفے کو میری بارگاہ میں لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ اور میرے آقا فرماتے جب کوئی دیوانہ بالکل دل سے پڑھتا ہے ہماری یاد میں مگن ہو کر کے تو اس کی آواز کو میں مدینے سے کچھ سماعت کرتا ہوں۔ آئیے اسی سماعت کے اسی صوت ساتھ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا مولانا ملجنا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات بہت سی خوشی کی بات یہ ہے کہ آج کے جلسے کی ریکارڈنگ کے لیے آپ کے سامنے ہندوستان کا بڑا معتبر چینل جس کو آج ہندوستان کے محفل کے لوگ مشاعرے یا جلسے کے لوگ مسعودی نیٹ ورک جو سرکار غازی میاں بہراچی کے پاکیزہ سکوں کے بہاروں کے توسط سے آج پورے ملک میں اس چینل کی تقسیم اور اس چینل کی پاکیزہ بہاروں کو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آج کے اس عظیم جلسے میں گلزار ایجنسی وہ اس کے علاوہ اور دیگر بھائی لوگ آئے ہوئے ہیں۔ میں اس گاؤں کے اس آبادی کے تمام تر لوگوں سے محبت و احترام ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ جتنا جلد ہو سکے آپ آئیں اور
علماء اکرام کے پاکیزہ بیانات سے اپنے آپ کو ملحوظ کریں اور ثواب دارین سے مالا مال ہوں۔ آئیے نبی کی نعت کی محفل میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بات کرتا ہوں ندیم بھائی، اس کے بعد انشاءاللہ ہماری اور آپ کی جو محنتیں ہیں انشاءاللہ سامنے آئیں گی۔ نعت کی محفل میں آپ ہیں، کس کی محفل میں آپ آئے ہیں؟ ذرا محبت سے آپ بولے، کس کی محفل میں آئے ہیں؟ نعت کی محفل میں، اپنے نبی کی محفل میں آئے ہیں۔ اگر آپ آگے آ جائیں تو ہم کو بات کرنے میں ذرا خوبصورتی پیدا ہوگی اور مزہ بھی آئے گا۔ یہ بزرگ لوگ جو پیچھے بیٹھے ہیں آپ آگے آ جائیں، آپ کو میں حکم نہیں کر سکتا ہوں، آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ آگے آ جائیں، سمجھ رہے ہیں؟ نعت کی محفل، نعت کسے کہتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، جن کی ذات تقریباً 22 جی ادھر آ جائیں۔ حضرت عمر کی ذات کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 125 ملکوں پر ایک وقت میں حکومت کیا، آپ نے ایک وقت میں 22 لاکھ مربع میل پہ آپ نے حکومت کیا ہے 125 ملک پر، مطلب آدھی دنیا پر آپ نے حکومت کیا ہے۔ وہی عمر جب رات کا اندھیرا ہوتا تھا تو مدینے کی گلیوں میں ننگے پاؤں چلتے تھے اور چلتے چلتے لوگوں کے گھروں کے دروازوں پر اپنے کان کو لگاتے تھے، اس نیت کے ساتھ کہ کہیں مدینے میں کوئی بھوکا نہیں سو رہا ہے، کہیں مدینے میں کوئی ایسا نہیں جو ہمارے موجودگی میں ہماری حکومت میں کوئی بھوکا سو جائے۔ حضرت عمر ہیں، 125 ملکوں پر حکومت آپ کر رہے ہیں، 22 لاکھ مربع میل کی ملکیت حکومت آپ کی مٹھی میں ہے، لیکن کردار دیکھیں، عمل دیکھیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اپنے پیٹھ پر اناج کی بوری لاتے ہیں، جس کو ہم اور آپ گیہوں چاول آٹے کے شکل جانتے ہیں، مدینے میں چل رہے ہیں۔ آپ نے کیا دیکھا کہ ایک گھر سے ایک خاتون کی آواز آ رہی ہے، حضرت عمر ٹھہر گئے، آواز لگے، دروازہ کھولو، اندر سے آواز، کون؟ کہا میں عمر۔ کہا کون؟ کہا میں عمر۔ کہا نہیں نہیں، عمر تو وہ ہیں جو آدھی دنیا پہ اس وقت حکومت کر رہے ہیں، اور وہ رات میں اندھیرے میرے گھر کیسے آئیں گے؟ کہا نہیں نہیں بہن، دروازہ کھولو۔ اس خاتون نے دروازہ کھولا۔ اس کے بعد عمر نے کہا، اے خاتون یہ تو بتا تو کیا کر رہی تھی؟ اس خاتون نے کہا نہیں نہیں، میں اپنے گھر کے کام کر رہی تھی اور اپنا کام کر رہی تھی۔ تو عمر فاروق اعظم نے کہا نہیں نہیں، سچ بتاؤ کیا کر رہی تھی؟ تو اس خاتون نے کہا میں اپنے گھر کا کام بھی کر رہی تھی اور نبی کی نعت بھی پڑھ رہی تھی۔ ذرا محبت سبحان اللہ بول دو ٹکرا والو، مجھے معلوم ہو کہ میں معظم نگر ٹکرا میں آیا ہوں، معظم گنج ٹکرا میں ہوں۔ نعت بھی پڑھ رہی تھی اور اپنے گھر کا کام بھی کر رہی تھی۔ تو عمر نے کہا ذرا مجھ کو بھی تو نعت سناؤ۔ کیا کہا حضرت عمر نے؟ ذرا مجھ کو بھی تو آقا کی نعت سناؤ۔ کہا نہیں نہیں عمر، میں اپنا کام کرتا، اپنا کام کرتا۔ کہا نہیں نہیں۔ تو عمر نے کہا اے خاتون بتا تو نعت کیوں پڑھ رہی تھی؟ اس نے کہا میں نبی سے محبت کرتی ہوں۔ سبحان اللہ بول دو، میں نبی سے محبت کرتی ہوں۔ عمر نے کہا ہم کو بھی سناؤ۔ تو اس نے کہا آپ کیوں سناؤ؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں اس لیے سناؤ کہ تم نعت پڑھ رہی ہو آج، کل جب تم کو اللہ تعالی میدان محشر میں تم سے جب سوال جواب کرے گا اور تم کو کہیں اللہ تعالیٰ اس نیت سے بخش دے گا تمہارے اس ارادے کو کر کے کہ تم دنیا میں نبی کی نعت پڑھتی تھی، تو اللہ ہو سکتا ہے عمر کو بھی بخش دے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا تم کو اللہ نعت پڑھنے کے صدقے میں بخش دے گا اور مجھ کو اللہ نبی کی نعت کو سننے کے صدقے میں بخش دے گا۔ سبحان اللہ تعالیٰ، یہ نعت سننے والے کا مقام ہے۔ آپ نعت سنا کریں، نعت پڑھا بھی کریں، یہ مولا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ بس باتیں زیادہ نہیں کریں گے، ایک دو شعر پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس کے بعد پھر تلاوت ہوگی، پھر انشاءاللہ اس کے بعد کام ہوگا۔ آئیے وہ کام کرتے ہیں جس کے بارے مولا کائنات حضرت مولا علی فرماتے ہیں، جب میرا دل کہتا ہے کہ میں خدا سے بات کروں تو میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں جب میرا دل یہ کہتا ہے کہ خدا خود مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے فرشتہ در پہ بسط احترام آتا ہے،
یا رسول اللہ خدا کے بعد تمہارا ہی نام آتا ہے. یہ بات سچ ہے کہ موسیٰ کلیم ہے لیکن تمہارے گھر میں خدا کا کلام آتا ہے. یہ بات سچ ہے کہ موسیٰ کلیم ہے لیکن تمہارے گھر میں خدا کا کلام آتا ہے. تمہارے گھر میں خدا کا کلام آتا ہے. بس اسی نیت سے ایک دو شعر سن لیا. آپ ذرا محبت سے آپ احساس دلائیں کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. ذرا محبت سے اپنے نبی کو پکارے, بول دے یا رسول اللہ. اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بتائیں یا رسول اللہ, اور محبت سے بول دے یا رسول اللہ. ایک دو شعر پڑھتا ہوں, اس کے بعد انشاءاللہ آپ اچھے اچھے شعر دیکھیں گے. دیکھیں آپ, خیال آپ کا دل میں بسائے رکھا ہے. میں سب سے مخاطب نہیں ہوں, وہی بولے گا جس کے دل میں نبی کی محبت ہے, ورنہ جلسے تروز ہوتے ہیں, ہے کہ نہیں. دیکھیں آپ انعام دیں نہ دیں, نعرہ لگائیں نہ لگائیں, آپ یہاں تک آئیں نہ آئیں, وہیں سے بیٹھے بیٹھے اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیجئے, بس یہی کافی میرے لیے. خیال آپ کا دل میں بسائے رکھا ہے یا رسول اللہ, اسی سے دل کو مدینہ بنائے رکھا ہے. اگر سب کی آواز آج میں دوسرا شعر بھی آپ کے حوالے کر دوں گا, سمجھ. اگر نہیں بولیں گے تو یہ شعر جو عین سے پڑھ رہا ہوں یہ سے کر دوں گا, سمجھ رہے ہیں. خیال آپ کا دل میں بسا رکھا ہے, اسی سے دل کو مدینہ بنائے رکھا ہے. کہاں سے ہوگا ابھی وقت صبح صادق کا کہ فاطمہ نے مصلی بچھا رکھا ہے. کہاں سے ہوگا ابھی وقت صبح صادق کا, کہاں سے ہوگا بھی وقت صبح صادق کا کہ فاطمہ نے مصلی بچھا رکھا ہے, کہ فاطمہ نے مصلی بچھا رکھا. سن بھائی شعر سنو آپ, کہ فاطمہ نے مصلی بچھا رکھا ہے. اور کہاں سے ہوگا بھی وقت صبح صادق کا کہ فاطمہ نے مصلی بچھا رکھا ہے. نشان کیوں نہ بنے پتھروں پہ قدموں کے, نبی نے بارے نبوت اٹھا رکھا ہے. نشان کیوں نہ بنے پتھروں پہ قدموں کے, نبی نے بارے نبوت اٹھائے رکھا ہے. نبی نے بارے نبوت اٹھائے رکھا ہے. ایک شعر اور پڑھ دیں تو آپ شعر سنے کیا بولیں گے, کیا پتھر ماریں گے ارادہ کیا آپ کو؟ شعر سننے بعد کیا بولیں گے آپ لوگ؟ تو ذرا محبت سے بول دیں اور محبت سے بول دیں. ہاں بس ایسے بولتے ہیں. دیکھیں آپ, فلک پہ شاہ مدینہ کی بات ہوتی ہے. دیکھیں ہم اور آپ نبی کی بات یہاں کر رہے ہیں, یہی نہیں کل کائنات کرتی ہے. دیکھیں آپ, فلک پہ شاہ مدینہ کی بات ہوتی ہے, میاں کہاں کہاں میرے آقا کی بات ہوتی ہے. فلک پہ شاہ مدینہ کی بات ہوتی ہے, کہاں کہاں میرے آقا کی بات ہوتی ہے. فرشتے آ کر وہاں کا طواف کرتے ہیں جہاں بھی گنبد خضرا کی بات ہوتی ہے. فرشتے آ کر وہاں کا طواف کرتے ہیں, فرشتے آ کر وہاں کا طواف کرتے ہیں جہاں بھی گنبد خضرا کی بات ہوتی ہے. جہاں بھی آتا ہے پردے کی آبرو کا سوال, وہاں پہ فاطمہ زہرا کی بات ہوتی ہے. جہاں بھی آتا ہے پردے کی آبرو کا سوال, وہاں پہ فاطمہ زہرا کی بات ہوتی ہے. اب آئیے حضرات محترم, اللہ کے پاکیزہ قرآن پاک کے آیات سے اس محفل کا آغاز کرنے کے لیے حضرت قاری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ مائک پہ آ جائیں.